موجودہ قومی موومنٹ کی تاریخ کا، کراچی کی تاریخ کا، کراچی کی گورنرشپ کی تاریخ کا آج اہم ترین دن تھا جب ڈاکٹر ارشد العباد جو 2002 دسمبر سے متحدہ قومی موومنٹ کے گورنر ہیں ان کا مطالبہ کیا، متحدہ قومی موومنٹ نہیں کسی اور نے نہیں بلکہ متحدہ قومی موومنٹ نے خود مطالبہ کیا کہ وہ گورنرشپ سے استعفیٰ دے کر تحریک کو دوبارہ جوائن کر لیں۔ ایک چارج شیٹ تھی، الزامات کی ایک بھرمار تھی جو آج کی تاریخ میں کراچی کو دیکھنی پڑی اور کسی اور کی طرف سے نہیں، اپنے ہی گورنر پر ایم کیو ایم کی طرف سے، جس میں یہ تک کہا گیا کہ 90 پر جو ریڈ پڑی، جو مہاجر بستیاں جلائی گئیں، پچھلے کئی سالوں سے گورنر صاحب جو تھے بقول ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی فاروق ستار صاحب کے وہ پرفارمنس نہیں دے پا رہے تھے، جس کے لیے ان کو شرف قبولیت حاصل تھا ایم کیو ایم کی طرف سے، الطاف حسین صاحب کی طرف سے گورنرشپ کے عہدے کا۔ تو آج کا یہ واقعہ ایکسٹراڈنری ہے کہ طویل مدت تاریخ قائم کرنے والے گورنر ارشد العباد ان کو انہی کی پارٹی نے آج جو ہے وہ استعفیٰ ان سے مانگ لیا اور کہا ہے کہ وہ تحریک کو جوائن کر لیں۔ ابھی تک ارشد العباد صاحب کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں آیا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کافی عرصے سے اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی بن چکے ہیں یا وفاق کے نمائندے بن چکے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے بن چکے ہیں، ویری پازیٹیو سینس۔ اسٹیبلشمنٹ سے مراد کہ وہاں پر جو آپریشن جاری ہے فوج، وہ اس کا بھی اعتماد ارشد العباد صاحب کو حاصل ہے، ان کو جو وفاقی حکومت ہے پی ایم ایل این کی اس کا بھی اعتماد حاصل ہے۔ اس لحاظ سے ایک بڑی اچھی اسپرٹ میں ارشد العباد صاحب کام کر رہے ہیں، سب کی ایکسیپٹنس ہے، ایم کیو ایم کی تو آج سے پہلے تک تھی انہیں۔ اب اوور نائٹ ایسا کیا ہو گیا وہ ہم نے آج کی چارج شیٹ سن لی ہے، لیکن دوبارہ پوچھ لیتے ہیں ایم کیو ایم کی شمع منشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شمع صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ جی آ رہی ہے۔ یہ آج جو آپ نے گورنر کی برخاستگی یا مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے، کیا یہ اس لیے ہے کہ گورنر جو ہے انہوں نے ان تمام جرائم پیشہ افراد کی پشت پناہی کرنے سے انکار کر دیا جو بعد میں 90 کے اطراف سے پکڑے گئے یا ایم کیو ایم کے سیکٹر انچارج یا ایم کیو ایم کے کارکن ثابت ہوئے؟ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اس حوالے سے مجھ سے سوال کیا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ کو پہلے ریموو کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ جو بار بار جو ہے عدالتوں میں جانے سے پہلے ہمیں جو ہے ملزموں کو مجرم بنا کے پیش کر دیتے ہیں، خدا کے واسطے اب اس میڈیا ٹرائل کے سلسلے کو ختم ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر فاروق ستار بھائی نے اور ہمارے ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر ندیم نصرت بھائی نے اس چیز کو بہت واضح طور پر کلیئر کیا ہے اپنے پریس کانفرنس میں کہ ڈاکٹر ارشد العباد کے علم میں یہ چیزیں تھیں کہ ہمارے 90 پہ جب ریٹ ہوا ہے۔ ارشد العباد صاحب کیا کرتے ہیں؟ شمع صاحبہ، ارشد العباد صاحب کیا کرتے ہیں؟ وہاں رینجرز کے آگے گنے تان کے کھڑے ہو جاتے، گورنر ہاؤس سے باہر نکل کے جو ہے وہ 90 کی ریٹ کو روک دیتے، کیا کرتے ہیں گورنر؟ کبھی یہ نہیں کہا، ہم نے ان سے کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ وہ گنے تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارا سمپل سے مطالبہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی زیادتیاں ہوتی ہیں تو ان زیادتیوں کے ادراک میں گورنر صاحب نے اپنا کیا رول پلے کیا، بینگ دا پلینگ دا پارٹ آف دی رول آف دی گورنرشپ، ان کے اوپر یہ جو ہے ڈیوٹی عائد ہوتی ہے کہ جس بھی سیگمنٹ کا ایکسپلوٹیشن ہو رہا ہے یا اس کے زیادتی ہو رہی ہے ایٹ لیسٹ وہ اس پہ اپنے شمع صاحبہ بلدیہ ٹاؤن میں سینکڑوں لوگ مر جاتے ہیں، اس کی ذمہ داری تو آپ گورنر صاحب سے نہیں پوچھتی ہیں کیونکہ اس کا الزام جو ہے وہ بہت سے ایسے کارکنوں پر لگ رہا ہے جو آپ اس کو اون یا ڈس اون کرنے کو تیار ہے متحدہ قومی موومنٹ، تو گورنر پہ اور بڑی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے پختونوں مہاجروں کی، وہ ذمہ داری تو آپ گورنر پہ نہیں ڈال رہی ہیں جو عام لوگ مر گئے۔ 90 کی ریڈ یا آپ کی پارٹی سے وابستہ لوگوں کو اگر رینجرز اور فوج پکڑ رہی ہے، پاکستان کے کس گورنر کی ضرورت ہے کہ فوجی آپریشن کو روک سکے؟ ایسا آپریشن جس کو آپ کی پارٹی نے انوائٹ کیا، ایسا آپریشن جو وفاق چلا رہی ہے جس میں پوری پاکستانی قوم کو اعتماد ہے، کسی گورنر میں اتنی ضرورت ہے کہ عوامی آپریشن کو روکے؟ ہم ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے اس فیصلے کو انڈورس کیا تھا کہ جو ہے کراچی میں ٹارگیٹڈ اب ایسا کیا ہو گیا؟ آپ سیبوٹیج کر رہے ہیں اس کو، اب ایسا کیا ہو گیا؟ جس طرح سے یہ ٹارگیٹڈ آپریشن ڈائریکٹڈ ہو گیا ایم کیو ایم کے اگینسٹ، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور جس طرح سے اس میں تعصب کی اور یک طرفہ ڈسکریمنیشن کی بو آ رہی ہے اس سے بھی کوئی جو ہے لا علم نہیں ہے۔ تو پلیز لیٹ می کمپلیٹ، مجھے میرا جو ہے پوائنٹ آف ویو کلیئر کر دیں، اس کے بعد شاہد صاحب آپ ضرور جو ہے مجھے بیچ میں انٹرپٹ کریں۔ آپ کا یہ فرمانا کہ گورنر صاحب کیا رول پلے کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیے۔ آپ کے سامنے دن دار ذوالفقار مرزا صاحب اسلحے کے ساتھ آتے ہیں، راکٹ لانچر لاتے ہیں، آپ کی جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز خاموش میوٹ اسپیکٹیٹرز کا رول پلے کرتی ہیں۔ ایم کیو ایم کے 90 پہ مرکز پہ آپ اس لیے چھاپا مارتے ہیں کہ آپ کو یہ انفارمیشن ملتی ہے کہ یہاں پہ نیٹو کا اسلحہ ہے،
کہاں تھا وہ نیٹو کا اسلحہ؟ اگلے دن نیٹو والے خود اس چیز پہ کھڑے ہو کر ڈینائی کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی اسلحہ چوری نہیں ہوا. آپ ہم پہ الزامات لگاتے ہیں, ہمارے جو لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کو عدالت میں لائے بغیر ان کو آپ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر دیتے ہیں, ان کو آپ کورٹ تک لانے نہیں دیتے اور الزامات کی بھرمار لگاتے تھے. سوری ٹو سے آپ نے ایس ایس پی انوار راؤ کی پریس کانفرنس دیکھی تھی, کس طرح سے پردہ پوش لوگوں کو لے کر آئے آپ کو اور کلیم کرنے کہ کل رات کو بھی پکڑے گئے, جبکہ ان میں سے ایک صاحب جو ہے فیبرری میں پکڑے گئے, دوسرے مارچ میں پکڑے گئے, اور ان کی جو ہے کورٹ میں پیٹیشنز بھی ان کی فیملی کی طرف سے دائر تھی, اور آپ ہم پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ ہم روک ایجنٹ سے. فار ہیون سیک, یہ جو آپ سرٹیفکیٹ بانٹنے کا جو طریقہ ہے, انف از انف. تو ایک بات بتائیے, جب شمع صاحبہ آپ جب یہ کہتی ہیں کہ آپ ہم پہ الزامات لگا دیتے ہیں, اگر ایس ایس پی جو ہے کراچی کا یا سندھ حکومت یا پاکستان کی فوج یا رینجرز اگر وہاں سے ٹیررسٹوں کو پکڑتے ہیں کراچی سے, خواہ وہ 90 کے پاس ہیں یا بلاول ہاؤس کے پاس ہیں, خواہ وہ کٹی پہاڑی کے پاس ہیں, تو یہ آپ الزام لگانے کا مطلب آپ پاکستانی فوج کو اور اپنے آپ کو دو ڈیفرنٹ پارٹیز بنا رہی ہیں یہاں پہ. یہ تو دشمن اس طرح کی تفریق کرتے ہیں جو آپ کر رہی ہیں. میں نے نہ فوج کو مورد الزام ٹھہرایا ہے, نہ میں نے رینجرز کو مورد الزام ٹھہرایا ہے. میں صرف اور صرف یہ کہہ رہی ہوں آپریشن تو رینجرز اور فوج ہی کر رہی ہے نا وہاں پہ شمع صاحبہ. رینجرز بالکل آپریشن اور رینجرز اور فوج کری ہے, نہ ہم لوگ کسی طرح سے. گورنر کیا کرتے ہیں؟ چلے آپ مجھے ایک بات بتائیے, آپ کی ساری باتیں آپ کا اپنا آرگومنٹ ہے, لیکن بتائیے گورنر کا سرمنل ایک عہدہ ہے, وہ نہ تو وزیر اعلیٰ سندھ کی پاور رکھتے ہیں, نہ وہ وزیر اعظم کی پاور رکھتے ہیں. تو گورنر کیا مطلب ایک کرمنل کا پتہ چلا ہے, ایک ناجائز اسلحے کا پتہ چلا ہے, وہاں پہ رینجر سے ریڈ ماری, تو وہ گورنر کو بتا کے ریڈ ماریں گے یا گورنر آپ کے پاس تھے؟ آپ کو پتا چلا تو آپ موجود تھے. آپ ہمیں اس طرح کی اگر انٹیلیجنس آپ کے پاس ایویڈنسز ہے تو آپ سب سے پہلے تو آپ ایم کیو ایم سے شیئر کریں. آپ اپنے طور پہ کس طرح سے یہ ایلیگیشنز آپ لیول کریں؟ آپ کورٹس میں گئے نہیں, آپ نے ہم سے انٹیلیجنس جو ہے اپنی انفارمیشن وہ ایویڈنس شیئر کی نہیں, اور آپ ہم پہ ایلیگیشنز رائٹ, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. لیکن مجھے ابھی تک آپ نے ایک بات کلیئر نہیں کی کہ گورنر سندھ جو ہے یا کسی بھی صوبے کا گورنر, اس کی کیا سپر ہیومن قسم کی کوالٹیز ہیں جو وہ ایک ایسے آپریشن کو روک سکے جس میں پورا پاکستان سپورٹ کرتا ہے, ایم کیو ایم سپورٹ کرتی ہے, وفاقی حکومت سپورٹ کرتی ہے. اس کی کیا پاور یا جورسڈکشن ہے کہ ایسے آپریشن کو وہ روک سکے؟ وہ روک ہی نہیں سکتا, اس کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے, نہ اس کی پاور ہے. گورنر سندھ سے کبھی کسی نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اس آپریشن کو روکے, لیکن ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے بینگ دا گورنر کہ وہ اس جو ہے مانیٹر کرے اس آپریشن کو کس سمت میں جا رہا ہے. یہ آپریشن شروع کیا گیا تھا فار دی ایریڈیکیشن. میں میاں محمود رشید صاحب کے پاس آؤں گا, لیکن آپ کے لیے میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں. جی کر لیں. مجھے صرف اتنا بولنے دیں, لشکر جنگوی, صفائی صحابہ, طالبان یا اس طرح کے دیگر دہشت گردوں کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے, یا ان کو کہاں ہینگ کیا جاتا ہے, یا ان کے سیلف کنفیشنل اسٹیٹمنٹس کہاں دیے جاتے ہیں. ایم کیو ایم کے تو تمام لوگوں کو آپ ویڈیو فائل کرتے ہیں, آپ لوگ روزانہ جو ہے میڈیا پہ آ کر اپنی عدالتیں سجاتے ہیں, ایم کیو ایم کے ورکرز کو جو ہے مجرم بنا کے پیش کرتے ہیں. میرے خیال میں آپ لوگ کی عدالتیں سجا لیں اور آپ لوگ یہ فیصلہ کر لیں. ایم کیو ایم کو تو کوئی ٹارگٹ نہیں کرتا, جو ملزمان وہاں سے پکڑے گئے ہیں اگر وہ اپنے آپ کو کہیں کہ ہم فلاں پارٹی کے اس کو رپورٹ تو کرنا پڑے گا نا. آپ ان کو مجرم قرار دیتے ہیں, اگر رپورٹ کرتے ہیں تو آپ ان کو سامنے ان کو پردے میں کیوں لے کر آتے ہیں؟ کیوں لے کر آتے ہیں؟ آپ ان کو پردے میں سامنے لے کر آئیں, رائٹ, پانی کا پانی کریں, آپ ان کو کورٹ میں پیش کریں, ان کا موقف سنیں. آپ آئے دن لوگوں کو میں میاں محمود رشید صاحب کے پاس جا رہا ہوں, کورٹ کے سامنے پیش کرتی ہیں. اس کے بعد آپ کے لیے سوال چھوڑ جا رہا ہوں, کاش آپ اپنے گورنر کو اس وجہ سے استعفیٰ لیتے کہ کراچی میں سالوں سے ٹارگٹ کلنگ ہوئی, گورنر خاموش رہے, مہاجر مرے, گورنر خاموش رہے, پختون مرے, گورنر خاموش رہے, بلدیہ ٹاؤن فیکٹری میں بھتا کی وجہ سے لوگ زندہ جل گئے, مر گئے. آپ نے اس بارے میں نہیں, آپ نے 90 کے ریٹ کو لے کے آج اپنے گورنر کو فارغ کر دیا. یہ ایک عام تاثر ہے. یہ سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں, آپ آتا ہوں آپ کے پاس. جی میاں محمود رشید صاحب, ایم کیو ایم کی اس بات میں بہت سے لوگوں کو وزن نظر آئے گا کہ پنجاب ڈومینیٹڈ وفاقی حکومت, پنجاب ڈومینیٹڈ اسٹیبلشمنٹ ایم کیو کے ساتھ زیادتی کرتی ہے. آپ اسے ایگری کریں گے؟ اور آج جس طرح گورنر کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ استعفیٰ دے کے واپس آ جائیں تحریک میں. میرا خیال ہے جی پچھلے 12 سال سے, بلکہ 12 سال سے بھی زائد عرصہ ہو گیا رشید طلبات کو گورنر بنے ہوئے, تو ایم کیو ایم کو پہلے کچھ نظر نہیں آیا. یعنی 12 برس سے مسلسل وہ اس عہدے 12 مئی کا واقعہ ہوا, جی بڑے بڑے یہاں پر واقعات ہوتے رہے, اور ایم کیو ایم نے انہیں اس طرح کا مطالبہ نہیں کیا کہ انہیں الگ کیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم وہ جو ایک کہاوت ہے چور مچائے شور,
کہ یعنی کوئی آپ یہ پرسپشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ شور مچا کے کہ جی ہمارے ساتھ شاید کوئی ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے یا ہمارے ساتھ شاید ایک بائسڈ رویہ ہے ان تمام اداروں کا جو یہ آپریشن کر رہے ہیں. حالانکہ پوری قوم گواہ ہے. کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے, کبھی یہ کہتے ہیں کہ صرف یک طرفہ طور پہ یہ ایم کیو ایم کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اکراس دی بورڈ پوری قوم کے مطالبے پہ خود ایم کیو ایم کا مطالبہ تھا. ایم کیو ایم وہاں پر 20-25 برس تک حکمران جماعت رہی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کراچی کو ترقی دینے کی بجائے کراچی کے گورنر کو مساوی ہو جانا چاہیے. میرا سوال یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنر تو اب یہ کلیم کرتے ہیں جی ہمارا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنر تو اب سب کا سانجھا بنا ہوا ہے. وہ پچھلے 12 سال میں اتنی حکومتیں آئیں, وہ مشرف صاحب کی حکومت آئی اور اس کے بعد میاں نواز شریف کی حکومت آئی, تو یہ کنٹینیو کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنر صاحب جو ہے نا وہ گڈ بکس میں اگر تو وہ اب تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کا معاملہ ہے کہ وہ انہیں برقرار رکھتے ہیں, یعنی برقرار کر کے اپنا کوئی بندہ جو ہے نا وہ لگاتے ہیں. رانا صاحب اخلاقی لحاظ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ گورنر صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, لیکن قانونی لحاظ سے حکومت وقت کا یہ رائٹ ہے وفاقی حکومت کا کہ اشرت العباس صاحب کو اپنے نمائندے کے طور پہ رکھیں. تو آپ اپنے نمائندے کے طور پہ کنٹینیو کرائیں گے ان کو آج کی پریس کانفرنس کے باوجود؟ جی آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی اس میں ابھی تک تو ہماری پالیسی میں کوئی چینج نہیں ہے. جی اچھا, مطلب وہ رہیں گے, مطلب اخلاقی لحاظ سے آپ سمجھتے نہیں کہ ان کو ریزائن کر دینا چاہیے؟ الطاف حسین صاحب نے وڈرا کر لیا ایم کیو ایم نے اپنی ان سے جو میں نے آپ کو کہا کہ ابھی تک تو اس بات پہ کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا. جی اچھا, ابھی تک کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا. ٹھیک ہے, تو شمع صاحبہ بس آپ سے اس سلسلے میں آخری سوال, پھر باقی اور سوال پوچھوں گا. اگر گورنر صاحب استعفیٰ نہیں دیتے تو آپ کیا کریں گے؟ مطلب احتجاج کریں گے گورنر ہاؤس کے باہر, کیا کریں گے؟ دیکھیں, ہم نے آپ سے آج کی پریس کانفرنس بہت وعدہ تھی, ہم نے کوئی ٹائم فریم ورک نہیں دیا, ہم نے کوئی الٹیمیٹم نہیں دیا. ہم نے اپنے طور پہ اس موقف کو کلیئر کیا ہے کہ ہمیں بار بار آپ لوگ ٹیک اور لیبر کرتے تھے کہ یہ تو اشرت العباس صاحب تو ایم کیو ایم کے جو ہے نامزد کردہ گورنر ہے. آپ جو بھی کوئی سلسلہ ہوتا تھا ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے, لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر استعفیٰ نہ دیا کیا کریں گے آپ؟ کہ گورنر آج کا گورنر تو ہم کچھ نہیں کہ اوبیسلی ان کے اوپر مورلی ان کے اوپر یہ obligation لاگو ہوتی ہے کہ وہ جو ہے اپنی قوم کے ساتھ, اپنی کمیونٹی کے ساتھ اپنے لفظوں کا پاس رکھے, اپنے پاس افیلیشن کا پاس رکھتے ہوئے وہ ریزائن کریں. اگر نہیں کرتے تو اوبیسلی ہم نے مجھے بڑی جلدی آگے جانا ہے, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. بالکل ٹھیک ہے. N122 کا رزلٹ آیا. قمر دلشاد صاحب یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ 90,000 جو تھمز ویریفائی نہیں ہو رہے, اس میں نادرا یہ کہہ رہی ہے کہ آئی ڈی کارڈ تو بالکل درست پائے گئے لیکن تھم ویریفائی نہیں ہو رہا. اس کا مطلب کیا لیا جائے قمر دلشاد صاحب؟ جناب, اس کا سب سے بڑی اہم تو فیصلہ تو الیکشن ٹریبیونل نے ہی کرنا ہے, لیکن اگر ماہرانہ رائے میں رکھا جائے تو مجھے تو بڑی حیرانگی ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان میں جتنے بھی الیکشن ٹریبیونل آتے رہے ہیں یا کارروائی ہوتی رہی ہے, اتنی بڑی تعداد میں اس طرح ناقص قرار دینا وہ کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا ماضی کے تمام انتخابات کو اگر آپ مد نظر رکھیں. لیکن بہرحال اس میں چونکہ صحیح فیصلہ تو کرنا ہے الیکشن ٹریبیونل نے کہ وہ دیکھے گا کہ یہ ناقص ہیں یا دھاندلی میں آتے ہیں یا جعلی ہیں. لیکن ایک بات درست ہے کہ جعلی تو یہ نہیں بنتے, کیونکہ جعلی ہونا تو ایک تو ہوتا ہے کہ اس میں شناختی کارڈ کے نمبر نہ ہوتے. اب باقی رہ گیا انگوٹھے کا نشانات. انگوٹھے کے نشانات کے بارے میں سب سے بڑی جو غلطی ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی انتظامی غلطی ہوئی ہے. اس میں انتظامی غلطی یہ تھی کہ جو انہوں نے مقناطیسی سیاہی جو انہوں نے بنوائی تھی اس کی میعاد انہوں نے 6 گھنٹے رکھی. اب حیران کن مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن آپ کے 9 گھنٹے ہو رہے ہیں اور آپ جو اپنا مقناطیسی سیاہی کی جو آپ نے میعاد رکھی وہ 6 گھنٹے رکھی. تو یہ ایک الیکشن کمیشن کی بھی مینجمنٹ میں غلطی ہوئی ہے. تو یہ ایک بڑا اہم سوال یا نشان بن گیا ہے کہ آپ نے ایسی مقناطیسی سیاہی کیوں ایجاد کی. کنور صاحب, یہ پھر الزام کس پہ آئے گا؟ یعنی کہ یہ پھر تو نہ نون لیگ کی قصور ہے نہ تحریک انصاف کا, یا آپ کے نزدیک جو بینیفیشری ہے اس کے ڈس ایڈوانٹیج میں جانا چاہیے فیصلہ؟ یہ دراصل ہمارے جو اتنے اس میں انتخابی سسٹم میں اتنی خرابیاں ہیں, اتنا ابہام پایا جاتا ہے کہ جب بھی کبھی بے ضابطیاں ہوتی ہیں تو وہ ریٹرن کینڈیڈیٹ ہے اسی پہ افیکٹ ہوتا ہے اور اسی کی سیٹ جو ہے وہ اس کو محروم ہونا پڑتا ہے. جی دانیال صاحب, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس میں؟ جی یہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ پرنسپل ہے کہ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ جو ہے وہ وکٹر کو جاتا ہے. آپ کو تمام باقی چیزیں ایویکویٹ کر کے کنکلوسیولی ڈرا کرنا ہوتا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ جو جیتنے والا کینڈیڈیٹ ہے اس کے خلاف یہ بنتا ہے.
یہ جو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ ہے یہ ہمیشہ وکٹر کو جاتا ہے. پوری دنیا کی مثال ہے. ابھی کینیڈا اپنا USA میں الیکشن ہوا تھا, اس میں ایل گور کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا کیونکہ جب عدالت میں گئی تو وہ ڈاؤٹ جو ہے کلیئر نہیں کر سکے. اس میں آپ کو بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں, لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جو ہے وقتی طور پر, اور آپ دیکھنا آج آپ نے خواجہ سعد رفیق صاحب بھی بحال ہو گئے, اور اس میں وقتی طور پر یہ معاملہ چل رہا ہے, لیکن فیکٹ یہ ہے جی کہ جو 4 حلقے انہوں نے گنوائے تھے اس میں عثمان ڈار کی جو سیالکوٹ والی تھی پٹیشن ڈسمس ہوئی, عمران خان والی پٹیشن میں غلام حسین کے تحت جو لوکل کمیشن بنا اس میں ایاز صادق کے ووٹ بڑھ گئے, ان کے ووٹ کم ہو گئے عمران خان صاحب کے, اور خواجہ سعد رفیق صاحب کا فیصلہ جو ہے اس میں 27ویں صفحے کے اوپر لکھا ہے کہ کسی قسم کی جو منظم کوئی دھاندلی ہے جس میں کوئی کنسپیریسی ہے یا کوئی کنائیونس ہے یا کوئی میلافائڈی ہے وہ بالکل نہ صرف ثابت نہیں ہو سکی, اس کا سرے سے ثبوت ہی کوئی نہیں ہے. سو یہ وہ 3 حلقے آگے ہیں. جو آپ کے جہانگیر ترین صاحب کا حلقہ ہے اس میں الیکشن کے بعد انہوں نے ریکاؤنٹ خود کروایا تھا جو کہ ڈویژنل ریٹرننگ افسر سے کروایا تھا, اس کے دستخط ہیں اس ریکاؤنٹ کے اوپر. اس میں جو ہے صدیق بلوچ جو کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھا اس کے ووٹ بڑھ گئے اور جہانگیر ترین کے کم ہو گئے. اب رہ گئی بات کہ یہ جو فیصلہ ابھی سامنے آنا ہے اس کا NA 122 کا اور یہ لودھرا والے کیس کا, وہ ضرور فیصلہ آئے جی, ہم اس کو دیکھیں گے, اس کو سوچیں گے, اس میں جو ایشوز فریم ہوئے ہیں. لیکن یہ تو ساروں کو نظر آ رہا ہے کہ منظم دھاندلی تو ہوئی کوئی نہیں, اور اپنے موقف سے بھی PTI جو ہے جوڈیشل کمیشن میں بھاگ چکی ہے. ٹھیک ہے جی. میاں صاحب سنا ہے کہ آپ لاہور میں یہ NA 122 کا فیصلہ جب آ رہا ہے کیونکہ ساتھ ساتھ لاہور میں کنٹینر آ رہا ہے اور عمران خان صاحب جو ہے وہ یہاں احتجاج لیڈ کر رہے ہیں فیصلے سے پہلے ہی, یہ بات صحیح ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال اس طرح کا کوئی یہ ویسے لوگوں نے سنی سنائی بات جو ہے یہ کی ہے. البتہ ہاں NA 122 کا فیصلہ اگر آتا ہے اور اس میں بھی یہ ٹربیونل کی طرف سے یہ ہمارے فیور میں آ جاتا ہے اور یہ الیکشن کالعدم قرار ہوتا ہے تو پھر ضرور ہماری سوچ ہے کہ اس کو ہم اس پر احتجاج کریں گے کہ جو بات ہم کہہ رہے تھے کہ بڑے پیمانے کے اوپر یہ ارریگولیرٹیز بے ضابطگیاں ہیں, یہ ٹرانسپیرنٹ انتخاب نہیں ہے. اب یہ اس کی جو بھی آپ توجہ کر لیں کہ 93,000 ووٹس وہ ویریفائی نہیں ہو سکتے. 8,000 ووٹوں سے انہوں نے عمران خان کو ہرایا ہے جس میں سے 6,500 ووٹ جو جعلی شناختی کارڈ پر کاسٹ ہوئے ہیں, یعنی وہ جعلی شناختی کارڈ ہے. 6,400 سم تھنگ 6,123 جو ہے ان کے کاؤنٹر فائل جو ہیں وہ CNIC کے حساب, وہ نادرا نے کبھی ان کے CNIC جاری ہی نہیں کیے. ٹھیک ہے نا, تو یہ جعلی ہو گئے نا. جب نادرا کا وہ ID کارڈ نہیں ہے تو 6,262 کاؤنٹر فائلز ایسے ہیں جن کو جب CNIC ڈیٹا بیس میں چیک کیا گیا تو اس میں سے مسٹیکس آئی ہیں, یا تو کوئی مسنگ ڈیجٹ ہے یا کوئی ایکسٹرا ڈیجٹ ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں ان دونوں کو اگر آپ ملا لیں تو ڈفرنس 8,800 کچھ کا ہے, وہ فرق تو کلیئر ہو جاتا ہے نا. یہ 93,000 کو ایک طرف بھی رکھیں, لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ 93,000 جو ووٹ ہیں جو ویریفائی نہیں ہو رہے, ایک سیکنڈ دے دیں بس. اس کے بعد جو خواجہ سعد رفیق والا ہے وہ کوئی ان کی فیور میں تھوڑی سپریم کورٹ نے کر دیا ہے, انہوں نے تو سارا ریکارڈ منگا لیا. اور خواجہ سعد رفیق نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے وہاں سے سپریم کورٹ سے نکلتے ہوئے, ذرا آپ کے پاس کلپ ہے تو ذرا چلا کے دکھا دیں کہ ان کے چہرے کے اوپر کیا تاثرات ہیں, خوشی کے ہیں یا وہ بالکل ایک افسردہ حالت میں اور پہلے ایک پوزیشن کے اندر. ٹھیک ہے جی, چلو دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں دلال صاحب؟ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کا ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے. ان کے بقول اگر 93,000 ووٹ جو ان کے بقول صرف 73,000 ووٹ جو ہیں وہ ویریفائی ہوئے ہیں نادرا سے, تو پھر یہ کائنڈلی ہمیں بتا دیں کہ 84,000 تو عمران خان نے لیے ہیں, تو 10,000 ووٹ ان کے بھی بوگس ہیں. پھر کیا کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ بولنے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. یہ ساری چیزیں ثابت ہو رہی ہیں. کوئی ٹیکنیکل ایشوز ہیں جس میں سمجھ ہو گئی ہے وہ انک اور وہ پڑھی نہیں جا رہی. آپ کو یہ پتا ہوگا کہ آپ کے گھر میں جو کمپیوٹر پڑا ہوا ہے اس میں 600 DPI کی شارپنیس ہے جو کہ وہ پکچر ریگولیرٹیز جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ کوئی فرشتوں نے نہیں کر دیا. یعنی خواجہ صاحب والے حلقے میں بھی وہی ہوا, میں نے آپ کو یہ جو بات کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جھوٹ تو آپ کا ایکسپوز ہو رہا ہے. میری بات جو باتیں ہم نے 2 سال پہلے کہی تھی کہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے, الیکشن آئینی طور پہ شفاف نہیں ہے, الیکشن منصفانہ نہیں ہے, وہ چیز ثابت ہو رہی ہے. وہ اب آپ کہیں جی منظم طریقے سے تو نہیں ہو رہی نا جی, یعنی بے ضابطگیاں تو ہیں لیکن وہ منظم بے ضابطگی تو نہیں ہے.
چیز تو اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ دانیال صاحب کی بات جی دانیال صاحب میری آواز ان سے بہت زیادہ بلند ہو سکتی ہے. نہیں ہو سکتی آپ کی آواز بلند, جی بالکل ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی. آپ وہ دو برقے لے کر روز آتے ہیں, آپ کی آواز نہیں بلند ہو سکتی. جھوٹی آواز میں کبھی وزن نہیں ہوتا. آپ مجھے یہ بات بتائیں, جتنے بھی حلقوں میں ان کے کے پی میں جہاں یہ کہتے ہیں پارسا اور پوتر الیکشن ہوا ہے, کیا اس میں عمر ایوب نہیں جیتا الیکشن جب ان کا کینڈیڈیٹ ڈی سیٹ ہوئے؟ تو وہاں کیا ہوا تھا پھر؟ وہ بھی سارا الیکشن کلعدم قرار دے دیں. یہ قرار دے دیں. ایک عمر ایوب آپ کو یاد آ رہا ہے, یہ جو آج کل روز ستر کر, ابھی تو این اے 128 کا آنا ہے, این اے 118 آ رہا ہے, این اے 124 آ رہا ہے والا. آپ کو عمر ایوب یاد رہتا ہے, آپ کو یہ نہیں یاد رہتا جو آج کل آ رہا ہے. ہم نے ننکانہ صاحب بھی دیکھ لیا, ہم نے تمام کنٹونمنٹ کے الیکشن بھی دیکھ لیے, اور آپ کی ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں. جبکہ آپ نے قوم جگا دی تھی تو وہ جاگی ہوئی قوم تم تو آگے آپ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں, آپ آتے نا دوبارہ شہزاد کو لے کے آتے عوام کے عدالت میں, آپ آتے, آپ بھاگ کے جا کے آپ نے عدالت کا سہارا لے لیا کہ ہمیں کنٹینر پہ آ جاتے ہیں. اب آپ پھر سے کنٹینر پہ آ گئے, کیونکہ وہی عدالتیں جو آپ جن کو آپ دانیال صاحب لاہور میں احتجاج ہونے شروع ہو رہا ہے, اور آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہی ہوگا. اور کنٹینر عمران صاحب کا آ جانا ہے. اگر این 122 کا رزلٹ جو ہے اس کا فیصلہ منصفانہ نہ ہوا, منصفانہ کی پتہ نہیں ڈیفینیشن کیا ہوگی, میں تو اس لیے ہنس پڑا ہوں. دیکھیں جی, ان کو پرابلم کامران صاحب, ان کا کوئی چکر نہیں ہے. بار بار یہ فیصلے آ رہے ہیں کہ الیکشن ریگ نہیں ہوا, الیکشن ریگ نہیں ہوا, الیکشن ریگ نہیں ہوا. ان کا سارا بلبلا پھٹتا ہوا نظر آ رہا ہے ان کے سامنے. جو انہوں نے ایلیگیشنز لگائے تھے وہ سارے ثبوت یہ پی گئے ہیں. آپ مجھے بتائیں کامران صاحب, ان کو بولے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے کہیں, کیا یہ نہیں کہتے رہے کہ جسٹس افتخار اتنا سستا بکا کہ اپنے بیٹے کو نوکری دلوائی؟ کیا یہ نہیں کہتے رہے کہ نجم سیٹھی کرکٹ بورڈ کا چیئرمین لگ گئی؟ ہم اب بھی کہہ رہے ہیں یار, عدالت میں نکالا آپ نے. نجم سیٹھی کیا لگتا ہے میاں نواز شریف صاحب کا کہ پی سی بی کا چیئرمین کس کھاتے میں بنایا ہے؟ وہ کیا کرکٹ ایکسپرٹ ہے؟ وہ کرکٹر ہے؟ نجم سیٹھی کو کس کے سلے میں آپ نے پی سی بی کی چیئرمین دی ہے؟ عدالتوں نے قلم قرار دے دیا, آپ نے پھر بنایا. نجم سیٹھی کے کہنے میں کتنے ٹکٹ آپ نے ایک منٹ آپ میری صاحب کے اندر آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ان کی بات اور جسٹس افتخار چودھری جو ہے دانیال صاحب یہ پٹیشن ہے سر, ان کی بات سن لینا. جی اب بتائیے. یہ پٹیشن ہے نہیں, دانیال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جوڈیشل کمیشن میں چیلنج نہیں کیا. اس پٹیشن میں میری عرض سن میں آ رہے ہیں, اس پٹیشن میں نہ انہوں نے رندے مینشن کیے. صبر کریں, سن لیں میری بات, 2 منٹ سن لیں پھر آپ اپنی بات کریں. ان کو ڈیفینڈ کر لیں, سن لیں میری بات, پھر لیکن آپ وہ اپنی ان بات کا کریں. رول ڈکا چھپا نہیں ہے. یہ اور صبر کریں, 1 منٹ میری بات سن لیں, پھر آپ اپنی ٹرن پہ بات کریں. کامران صاحب پلیز. ٹھیک ہے, چلیں جی, دانیال صاحب کی بات سنیں, آواز بلند کریں. اس کے اندر جناب انہوں نے نہ وہ رمدے مینشن کی ہے, اس کے اندر نہ نواز شریف کی تقریر مینشن کی ہے, اس کے اندر نہ انہوں نے وہ سارے وہ کانٹریکٹ نہ سیٹھی صاحب کو مینشن کیا ہے, جسٹس افتخار کے بیٹے کو, نہ 35 پینشن میں مینشن کی ہے. تو یہ قوم کو پھر ورگلا کے جھوٹ بول کے اسلام آباد لا رہے تھے, اور جب یہ عدالت میں آئے اس وقت ان کا کنٹینر پھٹ گیا. اب ان کی 3 وکٹیں اٹھ گئی ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کریں جی بات. اب ٹھیک ہے جی, یہ تو بات یہ ہو گئی. لیکن میں کنور دلشاد صاحب کے پاس جاؤں. کنور صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. کنور صاحب پیسفل آدمی, پریشر میں آئیے گا. میں آپ سے ایک رائے لینا چاہ رہا ہوں. یہ بتائیے کہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. عمران خان صاحب اور ریاض صادق صاحب کے حلقے کا جو فرق ہے نا, ڈفرنس اف آئی ایم ناٹ رانگ, 8,800 ووٹ کا ہے. لیڈ تو خیر 1 ووٹ کی بھی جیت ہوتی ہے, 8,800 کا. اس میں جب یہ لکھا ہے نادرا نے 90,000 کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں. کنور صاحب یہ بتائیے, یہ نادرا جب کہتی ہے کہ 6,123 یوز کاؤنٹر فوائلز جو ہے ان کے آئی ڈی کارڈ نمبر نادرا میں نہیں ملے, وہ جعلی آئی ڈی کارڈز ہیں, آپ کے خیال میں یہ ووٹ بوگس ہوگا یا بوگس نہیں ہوگا؟ کنور صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں میں. جناب یہ جو ہمارا قانون ہے, ایک دو طریقے ہوتے ہیں. ایک لکھا ہوتا ہے کرپٹ پریکٹس اور ایک ہوتا ہے انلیگل پریکٹس. جی, اب اس میں یہ سامنے آ گیا ہے کہ معاملہ دونوں طرف دیکھا جائے تو یہ کرپٹ پریکٹس کے زمرے میں آتا ہے. آپ ٹھیک ہے سیاست دو اپنی جگہ پہ رکھیں, لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ عوامی نمائندگی ایکٹ سیکشن 68 کا سی پڑھیں, اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کہیں کرپٹ پریکٹس نظر آ جائے. نہیں سر, میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں کنور صاحب معذرت کے ساتھ. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, لائن پڑھ کے سناتا ہوں. There were 6,123 used counterfoils having invalid CNIC never issued by Nadra written on them. اس کا مطلب کیا ہے سر, یہ بتائیے عام عوام کے لیے. سر 1 منٹ, کنور صاحب بتائیں گے. جی کنور صاحب, مطلب کیا ہے اس کا؟ ظاہر ہے اس میں نہیں, اس میں تو ظاہر مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ جعلی جو ہے ہو گیا وہ. اچھا آگے یہ جعلی ہو گیا, ٹھیک, آگے سنیں. Another 2,862 used counterfoils could not be checked through CNIC database due to mistake in writing down the CNIC number.
یا تو اس میں ڈیجٹ مسنگ ہے یا ایڈیشنل ہے. اسے کیا کہیں گے آپ ان 2862 کو؟ یہ بھی بوگس. اچھا جی ایک منٹ, بوگس ہو گیا. اب آخری سر سنتے ہیں, میں چاہ رہا ہوں وقت قوم کا بچتا جائے اور آپ بھی بتاتے رہیں. اینڈ 3440 used counterfiles were found where CNIC as written was illegible, unreadable due to bad handwriting. یہ بتا دیجئے کہ جو CNIC نمبر نہ پڑھا جائے وہ کیا ہے؟ یہ بوگس ہو گیا. یہ بوگس تو سر یہ اگر ہم پلس کریں میں بریک کے بعد بتاؤں گا. اچھا کرپٹ یہ خدا کا نام لیں, کوئی ہوش کے ناخون لیں, یہ پتہ نہیں کہاں سے آپ ایکسپرٹ بنا رہے ہیں. صاحب ذرا تمیز سے بات کرنا, آپ کو قانون کی بات کر رہا ہوں. آپ اس طرح کی بات نہ کریں داریال عزیز صاحب, میں آپ کا بڑا ریسپیکٹ کرتا ہوں. میں قانون کی بات کر رہا ہوں, میں قانون کی بات کر رہا ہوں. کامران صاحب آپ ایسے کریں جی, میں آپ کو بتاتا ہوں خبرگار, میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کائنڈلی یہاں پر ایک پروگرام کریں جو ماشاءاللہ ان کا کردار رہا ہے, جس طرح سے یہ اپنا ایک کمپلیٹلی جو ایک کہہ سکتے ہیں کہ آپ پورے پاکستان کی ایک اگر گھنونی کوئی مثال ہے تو ان کا کردار ہے, اور ان کا جو نوکری کا دور تھا الیکشن کمیشن میں. میں آپ کو اس کا پروگرام کریں, میرے سارے ڈاکومنٹ سے زبان کو لگام دیں. یہ اسی آپ کے پروگرام ان کی زبان کو لگام دیں. اسی پروگرام کی زبان بہت اسی پروگرام میں آپ اس زبان بند کریں. کامران صاحب کامران شاید زبان بند کریں اس کے آپ ان کی زبان کو لگام دینے والی ہے. بکواس کر رہا ہے, یہ بکواس. ان سے بات کر رہا ہوں. یہ زبان خود ہی سے کھینچنے والی ہو گئی ہے. بس میاں صاحب انہیں عملہ کر کے ظالم ہو گئے. اور ان کو نہیں چاہیے کہ میرے ساتھ پروگرام میں آئے, زبان کو لگام اور اتنی اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں اچھا داریال بھائی ایک منٹ رک جائے یار, داریال صاحب ایک منٹ رک جائے. یہ ہمیشہ آپ دکھا رہے ہیں, آپ کو منسٹری نہیں ملنی, بدماشی کر رہے ہیں, اور زیادہ بول رہے ہیں. منسٹری نہیں ملنی جانے آپ کو, اور تم ہمیشہ بات کرتے ہو. مرضی کر لو, منسٹری نہیں ملنی. کرتے تم, آپ مجھے بتائیں جس کو وہاں پر جس اچھا آپ کنور صاحب کی بات سنیں گے, باقی کو میوٹ کر دیں. بھائی میں باقیوں کو میوٹ کر رہا ہوں, مجھے میوٹ کر دیں آپ. وہ بولنے میں چاہیں یا پریزائڈنگ نہیں آپ ہوئی ہے, ہو چکی ہے, یہ الیکشن وائٹ کرنا پڑے گا. یہ کنور صاحب اب آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے, کیا ہو گیا بند کرائیں اس کی آپ. سر لفظ ایسا بولے ذاتیات پہ رائے. داریال صاحب ایک منٹ چپ ہو جائے, آواز میوٹ ہے. ذاتیات اس نے شروع کی ہے شخص نے. میں ایک بریک لیتا ہوں, بریک سے واپس آتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ سارے پینلسٹ جو ہیں ایک دوسرے کی عزت کریں. اور داریال بھائی میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہوں گا, اگر آپ کو کوئی ان کے دورے اقتدار پہ اعتراض ہے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن اگر وہ بینگ ایکس سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی یہ ووٹ بوگس ہے, اس کو آپ کو پاس میں ابھی آؤں گا بریک کے بعد, آپ اسے کانٹیکٹ کر کے بتائیے گا کیسے بوگس نہیں ہے, بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے ہم ویسے بلو دا بیلٹ جائیں. فائدہ کچھ نہیں ہوگا, نہ لوگوں کا, نہ آڈینس کا, نہ کوئی پروگرام کا کوئی فائدہ ہوگا. تو میں آپ سے پوچھوں گا, کنور صاحب نے ایک اپنا رائے دی ہے, وہ ایک سیکرٹری الیکشن کمشنر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ ووٹ جو بن رہے ہیں 7-8 ہزار یہ بوگس ہے. آپ بتائیے گا داریال صاحب, میں آپ سے پوچھوں گا یہ بوگس کس طرح نہیں ہے, جن کا ڈیٹا CNIC نادرا میں نہیں ہے, جن کے ڈیجٹس ایکسٹرا یا کم ہے یا جو پڑھے نہیں جا رہے, یہ میں آپ سے ضرور پوچھوں گا. ذاتیات کے علاوہ بات کریں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویری وارم ویلکم بیک. ہم یہیں بیٹھے پنجاب اور اسلام آباد میں, کراچی کو بھول گئے تھے. شمع صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. بہت دنیا کے لوگ جناب مجھے ٹویٹ کر رہے ہیں, میسج کر رہے ہیں, اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ MQM سے پوچھیں, آپ obviously MQM کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, کہ جب وہ معظم علی پکڑا گیا 9-0 سے, اس کے علاوہ جو الطاف صاحب پہ غلط یا صحیح مقدمے بن رہے ہیں وہاں پر لندن کے اندر, تو کیا یہ اس کا پریشر ہے گورنر پہ جو نکالا گیا ہے؟ اور گورنر سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو گورنر صاحب ڈائریکٹ نہیں کر سکتے, MI کو گورنر صاحب نہیں کر سکتے, کسی بھی صوبے کا گورنر نہ عشرت العباد صاحب کر سکتے ہیں, نہ کوئی اور کر سکتا ہے. اسی طرح اگر 9-0 میں معظم علی پکڑا گیا, جو کہ MI کی رپورٹ ہے, اور BBC نے سب سے پہلے اس کو بریک کیا تھا کہ معظم علی وہ بندہ ہے جس نے عمران فاروق مرڈر کے دونوں لڑکوں کو یہاں سے باہر بھیجا, اور اس کے گھر کے اندر گھر کا نمبر 90, وہ رہتا 90 کے طرف میں ہے, اس کا فون نمبر 90. اب اس میں گورنر سندھ کا قصور کیا ہوگا اگر یہ تمام چیزیں پکڑی جائے؟ گورنر سندھ کا تو رول کوئی نہیں بنتا اس کے اندر, کہ بنتا ہے آپ کے نزدیک؟
میرے خیال میں آپ کے یہ جو سرکاسٹک ایلیگیشنز ہیں اور آپ چیزوں کو کہیں سے کہیں ٹوسٹ اسکاٹ یارڈ کی ایلیگیشن ہے میڈم، آپ کو کیا ہو گیا؟ میری ایلیگیشن نہیں ہے، میں ایم آئی تو نہیں ہوں، میں اسکاٹ لینڈ بھی نہیں ہوں. میں آپ کی جو بات ہی کر رہی ہوں، معظم علی کا ایم کیو ایم سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا ہے، اور نہ ہی کبھی، ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ایک ایم کیو ایم واحد جماعت ہے جس میں زیرو ٹالرنس پایا جاتا ہے کرمنلز اور جو ہے ٹیررسٹ کے خلاف. آپ مجھے کوئی ایسی سیاسی جماعت بتائیں جہاں کسی ایسے کرمنل ایلیمنٹ کو ایکسپیل آؤٹ کیا گیا ہو. واحد ایم کیو ایم کے ہم اپنی پارٹی میں ڈسپلنری ایکشنز لیتے ہیں ان کرمنل ایلیمنٹس کے خلاف جو کہ ملوث پائے جاتے ہیں. اور آپ کا یہ کہنا کہ آپ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گورنر سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، تو پلیز چیزوں کو اس طرف نہ لے جائیں. آپ نے آج پریس کانفرنس کرتی، میں تھوڑی لے کے جا رہا ہوں کیا جاتا تھا. میڈم کیا ہو گیا آپ کو؟ میں تھوڑی لے کے جا رہا ہوں، آپ لے کے گئے. آپ نے آج پریس کانفرنس کی نا گورنر پہ. آپ یہ جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم وہ جو ہے گورنر صاحب سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، تو آپ تو ہم پہ بڑے تانے دیتے تھے کہ آپ کا گورنر بیٹھا ہوا ہے. جی آپ میں نے تو کبھی تانا نہیں ہو رہا ہے. تو آج ہم نے یہ امپریشن بالکل ڈسپیل کر دیا. ہم پہ یہ ایک بات بتائیے اس سے پہلے میں آگے جاؤں، یہ ہم کون ہے؟ میں اور ہم کون ہے؟ آپ پنجاب پہ میں اور ہم کون ہے؟ ایم کیو ایم والے جو ہم ایم کیو ایم کی اور میں کون ہوں؟ میں پاکستان سے باہر کا ہوں، میں پاکستانی نہیں ہوں. میں سوال نہیں پوچھ سکتا آپ سے. آپ پاکستانی نہیں ہیں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں آپ لوگ سے کیا مراد ہے؟ آپ لوگوں سے مراد وہ مائنڈ سیٹ ہے جو بائسڈ ہے، جو کہ مطلب میں ایم کیو ایم کے خلاف باعث جو اپنے رائٹس کے لیے اپنی وائس ریز کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے، میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں تو میں باعث ہوں. میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کری شاہد صاحب پلیز. اچھا آپ کو پوائنٹ آؤٹ تو پھر آپ کسے کر رہی ہیں؟ بتائیں تو صحیح نا. یہاں دانیال عزیز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، قمر دلشاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ میاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، محمود رشید. آپ فوج کو کر رہی ہیں، پولیٹیشنز کو کر رہی ہیں، پنجاب کو کر رہی ہیں، بتائیں تو کس کو کر رہی ہیں؟ بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں، میں آپ کو بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ جو یہ امپریشن کریٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں، پرسیپشن کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا نہ خاصتا ایم کیو ایم ورسز اسٹیبلشمنٹ اور رینجرز، دیٹ از ٹوٹلی رانگ. رائٹ، ٹھیک ہے جی. میاں صاحب یہ امپریشن کیوں آتا ہے؟ دیکھیں میں چھوٹی سی شاہد صاحب لیٹ می کمپلیٹ ون تھنگ. ایک چیز مجھے کوٹ کرنے دیں. ہم اہا بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. آپ کنٹینر کے دوران جو دھرنے ہوئے تو اس میں جو عمران خان صاحب کی گفتگو عارف الوی صاحب کے ساتھ پکڑی گئی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جنرل ملک کے اتنے بزدل ہیں کہ 20,000 افراد جو ہے سڑکوں پہ آ جائے تو ان کا پیشاب نکل جاتا ہے. تو اس وقت آپ لوگ غداری کے سرٹیفکیٹ بالکل پوچھتے ہیں. میں اس مائنڈ سیٹ میں بار بار اس مائنڈ سیٹ کو بار بار پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں. خدا کی واسطے ہاتھ دھو کے ایم کیو ایم کے خلاف نہ پڑے. ہاتھ دھو کے نہ پڑے. آپ کے لوگوں نے بھی جنرلوں کے خلاف بیان دیا. اب میں پوچھتا ہوں ان سے، آپ کے لوگوں نے بھی جنرلوں کے خلاف جو جعلی اس طرح کی یہ جو آڈیوز جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ چلوائی، یہ شوق پورا کرنے انہوں نے اسمبلی میں بھی جمع کروائی. لیکن یہ جو کہہ رہی ہیں کہ یہ اس طرح کی بات کیوں ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، فوج کے خلاف سمجھتے ہیں کہ ہم یا میڈیا ٹرائل ہمارا ہو رہا ہے. بھائی آپ کے جو قائد ہیں اگر وہ اتنی ننگی قسم کی تقریر کریں گے اور پاکستان کی 70 سالہ جو تاریخ کے اندر کبھی کسی سیاسی پارٹی کے رہنما نے اس انداز سے نہیں رگیدا کہ دشمن ملک کے ایجنسیز کو وہ دعوت دیں، اور پھر جب 20 کروڑ عوام کے اندر غم و غصہ اور مشتعل ہو جائیں لوگ تو پھر آپ راتوں رات معافی مانگ لیں. کسی اور سربراہ نے اس طرح کیا ہونا یار کہ صرف پاکستانی پوری دنیا کے اندر بدنامی کا باعث بننے والی جو تقاریر ہیں اور ریاستی اداروں کی تضحیق اور ان کے خلاف جو ہرزہ سرائی ہوتی رہی ہے تو وہ ایم کیو ایم کے قائد اگر کریں گے اور اس طرح کی بات کریں گی تو یہ پرسپشن کے پارٹی بنا دیا ان اداروں کو جن کا پوری قوم جو ہے انہیں خراج تحسین کہ آپ یہ کراچی کو ڈوبنے سے بچا رہے ہیں، کراچی کے امن کو بحال کرنے کے لیے جو قربانیاں دے رہے ہیں یہ ادارے، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. آپ ان کے اوپر الزام لگا رہی ہیں اور کبھی کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ بائسڈ آپریشن ہے. بھائی یہ اکراس دی بورڈ جو بھی جہاں سے پکڑا جائے گا یہ اس کے خلاف آپریشن ہے. پلیز ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حب الوطنی آپ طالبان کھلے عام یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہم عمران خان کے علاوہ کسی کو اپنا جو ہے وہ پرائم منسٹر نہیں مانتے. سوری ٹو سے ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ننگی گفتگو کرتے ہیں. ننگی گفتگو تو یہ فرماتے ہیں آپ کے جرنلوں کو یہ کہتے ہیں کہ ان کا پیشاب نکل جاتا. ہاؤ ڈیئر از ہی. میں کہتی ہوں ہم ایم کیو ایم والے جو ہے اس خلاف موشن موو کریں گے. یہ ہوتے کون ہے جرنلوں کو اس طرح؟ یہ آپ کا رائٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کا رائٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے، بالکل آپ کیجیے گا ضرور. اور موشن ہر اس بندے کے خلاف کرنی چاہیے جو فوجی جوانوں کو، فوجی جرنیلوں کو جو ہے
حاضر سروس کو ہم ذلیل کرے اسپیچ کے میرے ذریعے. خیال میں شاہد صاحب ہر آپ ایک کے کو. علم میں ہوگا خواہ میں ہوں، الطاف حسین صاحب ہو یا عمران خان صاحب. ریلیز بھی منعقد کی ہے. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی ہم نے دانیال صاحب ریلیز بھی بالکل ہمیشہ ٹھیک کی ہے. ہے پاک فوج کے اچھا ساتھ. دانیال بھائی، اب میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ لوگ غصہ سائڈ پہ رکھ کے میری بات ہم سننی ہے، نہ مجھے بڑا دشمن سمجھنا نہ کسی اور کو. اور آپ کے جتنے اعتراضات ہیں قمر دلشاد صاحب کے ساتھ، اس کے لیے الگ کوئی پروگرام رکھ لیں گے. لیکن ابھی میں ٹاپک پہ آنا چاہ رہا ہوں. مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ یہ جو میں نے بتایا ڈیٹیل میں نہیں آتا، 6123 ووٹ ایشو نہیں ہوئے نادرا کی طرف سے، آپ اس کو بوگس نہیں سمجھتے؟ کیوں نہیں سمجھتے جو میں نے ڈیٹیل دی 8-9 بالکل اس لیے جی، چونکہ نادرا نے اس میں نہیں لکھا کہ یہ بوگس ووٹ ہیں، اس لیے کوئی اور آ کے باہر سے نہیں ان کو قرار دے سکتا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ووٹنگ میں جو کانسیپٹ ہے وہ سبسٹینشل کمپلائنس کا ہے، کیونکہ یہ ایک وقت کے ساتھ بہت ہزاروں لوگ جو ہے وہ آ جاتے ہیں ووٹ دینے کے لیے. تو اس میں جیسے آپ خود بتا رہے ہیں کہ کہیں شناختی کارڈ کا نمبر اگر کوئی ڈیجٹ مس ہو گیا ہے یا کوئی کونا کنارا اگر اس چیز کا پھٹا ہوا ہے تو وہ نہیں پڑھا جا رہا ہے، تو اس میں ووٹر کا یا کینڈیڈیٹ کا تو کوئی قصور نہیں ہے. لیکن جو کہنے کا جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو یہ بیان کرتے تھے کہ جناب وہاں پر 100 بیگ ہی نہیں مل رہے ہیں، ان کے اندر بھوسا بھرا ہوا ہے. وہ جو بیلٹ پیپر ہیں وہ دراصل وہاں کے نہیں، ان کا رنگ ہی فرق ہے، ان کا سائز ہی اور ہے. یہ جعلی بیلٹ پیپر ہیں. کامران صاحب، آپ کے ناظرین کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج 3 میجر گواہ جو پی ٹی آئی نے بلوائے ہیں وہ جوڈیشل کمیشن میں پیش ہوئے ہیں. ان میں ایک چیف سیکرٹری، ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ایک پنجاب کا الیکشن کمشنر، جو کہ انہوں نے نام دیے گواہوں کے. اور ان ساروں نے کہا ہے کہ 26 تاریخ کو فوج آ گئی تھی، اپریل کی 26 تاریخ 2013 کو. انہوں نے سیکیورٹی پریسز کے اوپر اپنا قبضہ لے لیا تھا. پرنٹ ہوا، یہ بات صحیح ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں جی، نہیں، ناٹ ایکسٹرا جی. کوئی اردو بازار میں کوئی بیلٹ پیپر نہیں چھپا. اور سر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایکسٹرا بھی نہیں ہوا اور وہاں بھی نہیں ہوا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو اگر نجم سیٹھی، یہ نجم سیٹھی صاحب کے جو ڈیفیمیشن ایکٹ کیس ہے ان کے خلاف عمران خان کے، یہ ان کا روپوشی کا اشتہار ہے جو عدالت نے نکالا ہے. سیشن کورٹ کنٹونمنٹ لاہور، نیازی، دو زمان پارک. اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جہاں جاتا ہے وہاں یہ ختم ہو رہے ہیں، پست ہو رہے ہیں، پست و ریخت ہو رہے ہیں. دانیال صاحب آپ کی بات میں کوئی نہیں بولا، میں امید رکھتا ہوں آپ بھی بات نہیں بولیں گے. قمر دلشاد صاحب جو انہوں نے پوائنٹ اٹھایا دانیال صاحب نے، وہ کہہ رہے ہیں جی نادرا نے کو بوگس ووٹ قرار نہیں دیا، نادرا نے صرف یہ لکھا ہے کہ یہ انویلڈ ہے. اب آپ کے نزدیک انویلڈ اور بوگس میں فرق ہے قمر صاحب؟ دیکھو جی، بات یہ ہے کہ نادرا کا یہ ہے ہی نہیں، اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ بوگس لکھیں، ایلیگل لکھیں یا دھاندلی زدہ لکھیں. یہ سارا کام تو اب الیکشن ٹریبیونل نے کرنا ہے آئین اور قانون کے مطابق. اب ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے یہ آتا ہے کہ یہ جو ہمارے سیکشن بنا ہوا ہے 78 ہے اور 68 ہے، اس کے معیار کے مطابق یہ بوگس ہے. ہمارا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. اب اگر الیکشن ٹریبیونل فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ ٹھیک ہے، اتھارٹی کے بعد یہ ہماری اپنی ماہرانہ رائے ہے، اس میں وہ بات نہیں رکھی جاتی. ہم نے جو تجربہ دیکھا ہے اس کے مطابق. ایک بریک لوں گا، اس کے بعد میاں محمود رشید صاحب بتائیں گے کہ جو انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے بھوسے کے بیگ اور پتہ نہیں کون سے وہ بیلٹ پیپر، وہ کدھر گئے. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. میاں صاحب، بڑا دانیال صاحب نے ویلڈ سوال اٹھایا ہے کہ آپ تھیلوں میں پتہ نہیں کیا کچھ تلاش کرتے ہیں، وہ تو نکلے کچھ نہیں 122 میں. دانیال صاحب کا پوائنٹ تو ویلڈ ہے. دیکھیں، میں اس سوال کا جواب تو دوں گا. میں دانیال عزیز کو یہ کہتا ہوں کہ آپ پیپلز پارٹی سے چلے، پیپلز پارٹی کے جالے، پھر جنیجو کے جالے، پھر مشرف کے فرنٹ مین، مشرف کی گاڑی کے آگے بنگلے ڈالنے والے، آج آپ نون لیگ کے آنکھوں کے تارا بنے ہوئے ہیں. آپ ریلیونٹ بات کریں، آپ جو بھی بات کریں، منسٹری آپ کو نہیں ملے گا. آپ ٹو دی پوائنٹ نہ ہوا کریں. باقی بات یہ ہے، جہاں تک آپ نے یہ کہا نا کہ بیگوں کے اندر سے کیا نکلا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ NA125، یہ NA128، NA118، NA124 جو کمیشن کی رپورٹس آئی ہیں وہ اس کے بارے میں ہے کہ وہاں سے ردی کے ہمیں کاغذ ملے ہیں. اعتزاز حسن کی رپورٹ 122 میں تو نہیں نا، NA122 میں ہم نے کبھی یہ نہیں کہا. بھائی جان 122 میں نہیں تھا دانیال صاحب، آپ نے بلا وجہ الزام لگا دیا ان پہ 122 کا بھی. 122 میں ردی نہیں تھی. میں نے کہا کس چیز کا، ان دونوں کا اور باقی تینوں حلقوں کا بھی آ رہا ہے، اس کے بعد ثبوت ہو جائے گا. یہ تھوڑا صبر کر لیں، تھوڑا انتظار کر لیں. آج یہ جو 8,000 سے لائٹر ٹون پہ میاں صاحب 12,000 کی روپوشی کا اشتہار ہے. دانیال بھائی ایک لائٹر ٹون، کا اشتہار ان کے لیڈر کا.
ایک یہ لائٹر کہتے ٹون- تھے یہ اسٹے لیتے ہیں، یہ ڈرتے ہیں نون لیگ والے. او بھائی آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ اچھا، جائیں نا دانیال عدالت بھائی، میں. ایک لائٹر ٹون کیوں نہیں پہ جاتے؟ نون لیگ والوں ان سے- کو 30,000 جرمانہ ایک ہوا ہے لائٹر وہاں سے. ٹون پہ ختم کر رہا ہوں یہ جائیں نا اس دانیال عدالت صاحب، میں، دانیال صاحب۔ ادھر جا کے نجم سیٹھی کا سامنا کریں نا. آپ عدالت میں جائیں، کنٹینر وقت پہ ختم کیوں آپ ہو جا رہے گیا۔ ہیں لاہور میں؟ دانیال یہ صاحب۔ عدالت لاہور میں ہے، آپ لاہور میں سے عدالت میں نجم جائیں، آپ سیٹھی کو کا بھی پتا چلے سامنا کریں جھوٹ گے، اور سچ کیا ہے. آپ کے بڑوں کا بھی سامنا جی۔ کر رہے ہیں اور کریں گے. وقت جی، ختم جی۔ ہو گیا جی، وقت ختم ہو گیا.